اللہ 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 الحمدللہ اس سنتی عمری پر حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ عمل فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ آپ جس بندی کے شلوار کو دیکھتے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتے تو آپ مبارک انہیں بلاتے اور ایک قینچی منگواتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور آپ اس کی وہاں مقدار والے شلوار کے پانچوں کو کاٹ لیتے تاکہ وہ ان کی ٹخنوں سے نیچے نہ رہے۔ بھئی کوئی ویسے لباس کاٹتا ہے؟ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخصیت وہ کسی کا لباس کاٹیں گے؟ لیکن جب خلاف شرع ہو، ناجائز ہو تو پھر انہیں کاٹنا پڑتا ہے، اسی لیے آپ کاٹتے ہوتے تھے۔ حضرت ابو سلیمان المکتب وہ اپنی والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا تو ان کی چادر نصف پنڈلی تک بندی ہوتی تھی، آپ کی چادر مبارک وہاں تک تھی۔ علی کو ماننے والوں، علی کی سنت یہی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 30 اور جلد نمبر 2۔ عن ابی طاووس عن ابیہ قال الازار فوق الکعبین والقمیص فوق الازار الرداء فوق القمیص۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اسبال جو ہے وہ صرف تہبند یا شلوار میں نہیں ہے، بلکہ اسبال قمیض میں بھی ہے اور چادر میں بھی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے اپنی چادروں کو لٹکائے رکھتے ہیں، ان کے چادر گھسیٹتے رہتے ہیں، اور کچھ آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے کچھ افغانستان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ افغانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے امامی کے شملے کو بہت طویل لمبا کر کے رکھ لیتے ہیں، یہ بھی اسبال میں شامل ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اپنی قمیضوں کو بہت لمبا کر کے رکھ لیتے ہیں، یہ بھی اسبال کے زمرے میں ہے۔ حضرت ابو طاووس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تہبند ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، قمیض جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، قمیض ازار کی حد سے تھوڑی اونچی ہو، اور پھر فرمایا کہ اس کے اوپر آپ کی چادر ہو، یعنی جو آپ کا دامن ہے قمیض کی اس سے آپ کا چادر جو آپ نے اپنی کاندھوں پر لیا ہوا ہے اس سے نیچے نہ لٹکے۔ یہ جو ہے حضرت ابو طاووس کا روایت ہے، اور مصنف عبد الرزاق نے اس کو نقل فرمایا ہوا ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 84 میں اس کو روایت فرمایا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن مسلم اخی الزہری قال رأيت ابن عمر ازاره الى انصاف ساقيه والقميص فوق الازار والرداء فوق القميص۔ عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق آپ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسلم سے، وہ اپنے بھائی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کو دیکھا کہ ان کی تہبند جو ہے وہ نصف پنڈلی پر تھی اور قمیص اس سے تھوڑی اونچی تھی، اور پھر چادر جو تھی نا وہ قمیض کی دامن سے بھی اونچی تھی۔ یہ مسلمانوں کا علامت ہے، یہ مومنوں کا علامت ہے۔ مصنف عبد الرزاق صفحہ نمبر 84 جلد نمبر 11 میں اس روایت کو نقل کیا۔ عن ابی اسحاق قال رأيت ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأتزرون على انصاف سوقهم فذكر اسامہ ابن زید ابن عمر زید ابن ارقم براء ابن عازب۔ حضرت ابو اسحاق فرماتے کہ میں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو دیکھا ہے کہ ان کی تہبند جو ہے وہ نصف پنڈلی تک ہوتی تھی۔ ان میں سے چند صحابہ کرام کا انہوں نے تذکرہ فرمایا، جیسے حضرت اسامہ بن زید، حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر، حضرت زید ابن ارقم، براء ابن عازب، ان کا نام ذکر کیا کہ ان کا میں نے دیکھا ہوا ہے ایک جماعت کا کہ ان کا شلوار جو ہے وہ تہبند جو ہے وہ نصف پنڈلی تک ہوتی تھی۔ اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہوا ہے صفحہ نمبر 69 اور جلد نمبر 6 میں۔ ایک اور روایت بھی سماعت فرمائے، حضرت ابی الاعلیٰ قال رأيت عليا يأتزر فوق السرة۔ اچھا جی، ایک ہمیں یہ بھی ہے کہ شلوار کو جب آپ کمر سے باندھتے ہیں، تہبند کو جب باندھیں نا کمر سے، تو وہ کہاں باندھیں گے؟ کیا وہ ہم اپنے ناف پر باندھیں، ناف کے نیچے باندھیں یا ناف سے اوپر باندھیں؟ تو وہ بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ہمیں یہ روایت نقل فرمائی ابی الاعلیٰ نے۔ آپ فرماتے میں نے علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا کہ وہ گانٹھ لگایا کرتے ہوتے تھے، موڑ لیتے تھے اپنی تہبند کو اوپر سے، جہاں سے آپ گانٹھ لگایا کرتے تھے وہ کہاں؟ آپ فرماتے فوق السرۃ، ناف سے اوپر باندھا کرتے ہوتے تھے۔ فلہٰذا یہ بھی سنت ہے کہ وہ جو شلوار باندھی گئی ہو یا تہبند باندھی گئی ہو وہ ما فوق السرہ یعنی ناف سے اوپر ہو، کیونکہ مرد کی جو سطر ہے نا وہ ناف سے نیچے سے گھٹنوں تک یہ سطر ہے۔ فلہٰذا جس کا شلوار یا اس کے علاوہ ان کا تہبند اس سے نیچے یعنی ناف سے نیچے باندھا ہو اور کبھی ان کا چادر اٹھ جائے یا دامن اٹھ جائے تو ان کا سطر جو ہے وہ کھلنے کا خدشہ ہے، اسی لیے یہ روایت ہمیں انہوں نے نقل فرمائی۔ اب آتے ہیں فقہاء اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی
لمعات شرح مشکات میں آپ فرماتے ہیں ازار کی اسبال میں بکثرت احادیث آتی ہے، اس بارے میں وعید شدید بھی بیان ہوئی ہے، یہاں تک کہ وضو اور نماز کی اعادہ کا حکم بیان ہوا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے سماعت فرمائی احادیث میں۔ اور احادیث مبارکہ میں نصف شعبان یعنی لیلۃ البراءت کی رات میں جو ان کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس میں مغفرت ہو جاتی ہے، مگر چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس شب برات میں چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اس میں سے کون کون لوگ ہیں؟ لعان لعنت بھیجنے والا، ایک شراب کشید کرنے والا، اور اسبال والے کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسبال میں تحقیق یہ ہے کہ یہ تمام کپڑوں میں ہے، جیسے کہ حدیث میں آپ نے سنا کہ صرف ازار میں نہیں ہے، صرف تہبند میں اسبال نہیں ہے، اور یہ جو ہے یعنی جو قدر حاجت اور مقدار سنت سے زیادہ ہو وہ اسبال میں ہے۔ ازار کی تخصیص اسی لیے کی ہے کہ اس میں بکثرت اسبال واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ زمانہ نبوت میں لباس اکثر ردا اور ازار یعنی اوپر والی چادر اور تہبند ہوتی تھی، حالانکہ حضرت ابن عمر کی حدیث میں فرمایا کہ اسبال ازار اور قمیص میں ہے، جس نے ان کو لمبا کیا تکبر کی وجہ سے تو وہ جہنم میں ہوگا۔ اور دوسری حدیث ابن عمر ہی سے مروی ہے کہ اس میں مطلق ثوب یعنی کپڑے کا ذکر ہے۔ عظیمت یہ ہے کہ یہ ازار یا تہبند جو ہے یہ پنڈلی تک ہو، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار مبارک آپ کا تہبند جو تھا وہ اتنا ہوتا تھا، اور اس سے نیچے تک اور ٹخنوں سے اوپر تک رکھنا یہ مستحب عمل ہے، یہاں تک ہونا چاہیے، اور جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح اسبال جو ہے وہ جبے میں بھی ہے اور قمیض میں بھی ہے، قمیض بھی حد اعتدال سے زیادہ لمبا ہو تو اسبال ہے، جبہ بھی بہت بڑا ہو اور پیچھے سے گھسیٹ کے لے جا رہا ہو تو وہ بھی اسبال ہی کے زمرے میں ہے۔ آج کل اللہ کریم معاف فرمائے ہمارے یہ جو ماڈلز آئے ہوئی ہیں، یہ جو قمیضیں پہنتی ہیں اور نمائش کرتی ہیں، اور ہماری دلہنوں کو جو پہنائی جاتی ہے کہ لمبے قمیض ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو یہ ہوتے ہیں کہ پیچھے سے کئی خواتین نے اٹھا کے چلا رہی ہوتی ہیں، یا انہوں نے برائے نام دوپٹہ سر پہ رکھا ہوتا ہے اور پھر وہ دوپٹہ پیچھے سے لٹکتی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ تکبر کی وجہ سے نہیں تو کیا کس وجہ سے؟ یہ تکبر ہی ہے، فلہذا یہ متکبرین کی علامت ہے۔ اس میں سے جو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ان میں سے جو بطریق تکبر و خیلا اور بطر کی زائد اور اسبال ہوگا وہ حرام ہے، اگر اس میں نیت تکبر کا بھی آ جائے تو پھر تو حرام ہی حرام ہے، اور جو بطور عرف و عادت کی ہو اور کسی قوم کا یہ شعار بن جائے کہ بھئی یہ بس ہماری عادت یہ ہے کہ ہماری شلوار نیچے ہوتی ہے، تو وہ بھی حرام ہی ہے۔ بلکہ ایک اور دلیل آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ اسراف ہے، بذر ہے، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، ایک اس وجہ سے۔ اور دوسرا روایت کرتے ہیں کہ وہ حرام تو نہیں ہوگا لیکن اس میں کراہیت ضرور ہے، یہ مکروہ تو ہے، اس میں تو کوئی نہیں ہے۔ اور جو عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے تو عورتوں کے بارے میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان کا شلوار اسی لیے لمبا ہو، تھوڑی قمیض ان کا اسی لیے لمبی ہو تاکہ اس میں ستر کا وجہ ہو۔ یہ لمعات حضرت شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بحوالہ حاشیہ نمبر 12 اور ابن ماجہ سے اس نے جو نقل کیا ہوا ہے صفحہ نمبر 1264 اور دوسرے میں صفحہ نمبر 264، اشعۃ اللمعات میں جب ذکر کیا گیا صفحہ نمبر 537 جلد نمبر 3 میں۔ ایک اور بھی فقیہ کی روایت سنیں، ابن عربی، ایک تو وہ ابن عربی ہے جو صوفی ہے جو سالک ہے، وہ ابن عربی نے، دوسرا ابن عربی جو فقیہ ہے وہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مرد کو جائز نہیں کہ اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو، اور نہ اس کو یہ کہنا جائز ہے کہ میں تکبر کی نیت سے نیچے نہیں رکھتا۔ ایک بندے کا شلوار یا کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہو اور کسی نے ان کو کہا بھئی کیوں رکھے ہیں اس طرح، اس نے کہا میں نے رکھے میں تکبر کی وجہ سے نہیں رکھے، تو آپ فرماتی ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ کسی بندے کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کہے میں تکبر کی وجہ سے نہیں کیا، کیونکہ الفاظ کے اعتبار سے نہیں اس پر مشتمل ہے، جہاں لفظ نہیں شامل ہو وہاں اس کی تعلیل بیان کرنا دعویٰ بلا دلیل ہے۔
یعنی کسی چیز میں اگر منع ثابت ہو تو اس میں پھر دلیل دے کہ اس کو جائز سمجھانا یا اس کو جائز کروانا یہ منع ہے، بلکہ دامن کا لمبا کرنا بذات خود تکبر ہے، شلوار لٹکانا بذات خود تکبر ہے، تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ علامت متکبرین ہے، بھلے تجھے تکبر کی نیت ہو یا نہ ہو لیکن یہ علامت ہے متکبرین کی۔ میں تجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ قول بھی نقل کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح میرا شلوار یا تہبند نیچے لٹک رہا تھا، تو جب حضور سے میں نے یہ حدیث سماعت کی تو میں نے عرض کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو تہبند نیچے اتر جاتا ہے، تو حضور نے مجھے فرمایا کہ آپ متکبرین میں سے نہیں ہو۔ ساری کائنات کے لوگ جو جواز کی دلیل ڈھونڈتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر لیس من الخیلاء، وہ تو خیالات اور متکبرین کی وجہ سے نہیں۔ یار تو ابو بکر ہے، اگر آپ ابو بکر ہو، ابو بکر کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ متکبرین میں سے نہیں ہے۔ ذرا اس بارے میں تو سوچے نا کہ دوسرے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو حضور نے اجازت دی ہے؟ صرف ابو بکر صدیق کو۔ میں اس موضوع پہ بھی آپ کو بولوں گا انشاءاللہ العزیز کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ مخصوص ہوتے ہیں، حکم عام ہوتا ہے لیکن اس میں سے ایک شخص کو مخصوص کیا جاتا ہے تو وہ دلیل نہیں ہوتا کہ فلاں بندہ جو ہے اس مخصوص ہو گیا ہے اسی لیے میں بھی ویسا ہوں۔ آپ ہو ہی نہیں سکتے اس طرح۔ آپ یہ سماعت فرمائے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بذات خود یہ شلوار لٹکانا، بذات خود یہ چادر لٹکانا، بذات خود یہ قمیض لٹکانا یہ بذات خود متکبرین کی علامت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑی بڑی مونچے رکھنا، بڑی موٹی موٹی مونچے رکھنا یہ کس کی علامت ہے؟ متکبرین کی علامت ہے نا۔ لیکن اگر ایک بندہ بہت بڑی مونچھ رکھ کے اور کہا یار میں نے تکبر کی وجہ سے نہیں رکھی ہے تو پھر بھی ہم انہیں کہیں گے کہ بھئی علامت تو متکبرین کی ہے نا۔ ننگے سر پھرنا یہ کس کی علامت ہے؟ متکبرین کی علامت ہے۔ ننگے سر پھرنا متکبرین کی علامت ہے۔ آئے میں آپ کو شامی فتاوی شامی دکھاتا ہوں کہ شامی فرماتے ہیں، ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ ننگے سر پھرنا یہ متکبرین کی علامت میں۔ ایک بندہ ننگے سر پھر رہا ہو اور وہ کہے کہ بھئی میں نے متکبرین کی، میں تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہا، لیکن جب نہیں کر رہا تو یہ علامت ہی متکبرین کی ہے۔ ایک بندہ جس نے اپنی داڑھی کو شیو کیا ہوگا، یہ داڑھی شیو کرنا متکبرین اور جبارین کی علامت میں سے ہے۔ فلہذا ایک بندے نے شیو کر لیا، آگے سے وہ کہہ رہا ہوگا کہ میں نے تکبر کی وجہ سے نہیں کیا ہے، تو جب تکبر کی وجہ سے نہیں کیا ہے تو یہ علامت ہی بذات خود متکبرین کی ہے۔ اسی لیے تمہارے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے کہ میں نے تکبر کی وجہ سے نہیں کیا ہوا ہے، بلکہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی اسی چیز کو فرما رہے ہیں۔ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی حاشیہ بخاری پر اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 861 پہ۔ فقہاء میں سے حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی مشہور و معروف فقیہ ہے، مشہور و معروف محدث اعظم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسبال جر ثوب کو مستلزم ہے۔ اسبال کس کو کہتے ہیں؟ اپنی کپڑے کو لٹکانے کو اسبال کہتے ہیں ایک، اور جر ثوب جو ہے وہ کس چیز کی وجہ سے کی جاتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں جر ثوب جو ہے وہ تکبر کو مستلزم ہے۔ اسبال جر ثوب کو کہتے ہیں، اور جر ثوب جو ہے وہ بذات خود متکبرین کا علامت ہے، جس کی تائید احمد ابن نسی کی حدیث میں ہے، جو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے درمیان حدیث کے فرمایا کہ چادر لمبی کرنے سے بچ کے یہ تکبر ہے۔ میں نے پہلے یہ حدیث کوٹ کی ہے۔ دوسرے اس کے حرمت کے بارے میں آپ حضرت ابن حجر عسقلانی ایک اور روایت نہ فرماتے، آپ فرماتے نیز اس میں اسراف بھی پایا جاتا ہے جو حرام ہے، اسراف بھی حرام ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک اس اسراف کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک دریا میں بیٹھ کے وضو کر رہا ہے تو ہر عضو کو اگر 3 بار سے زیادہ دھوئیں گے تو وہ اسراف میں آ گیا، وہ بھی ممنوع کیا گیا ہے۔ پھر اس میں عورتوں سے مشابہت بھی ہے، اور حضور نے ہمیں عورتوں سے مشابہت سے منع فرمایا ہوا۔ اللہ کی لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اور اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں جیسے لباس پہنے۔ فلہذا یہ مشابہت ہے عورتوں کے ساتھ۔ عورتوں کا شلوار جو ہے وہ لٹکتا رہے گا، لمبا ہوگا، اور مرد نے بھی اپنی شلوار کو یوں بنایا، فلہذا یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت۔